بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، گورنر ہاؤس میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ کنڈی صاحب، ایک تو وفاقی حکومت کی عملداری کے حوالے سے بار بار بات ہوتی ہے، اور پھر ہم خیبر پختونخوا میں ضلع کرم کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے جب کوئی آفت آتی ہے تو متاثرین کے لیے ہم نے امداد افغانستان بھی بھجوائی ہے، ہم نے لبنان بھی بھجوائی ہے، غزہ بھی بھجوائی ہے۔ یہاں پہ کرم میں لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو خیموں کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں نے وفاقی حکومت سے آج رابطہ کیا ہے۔ میں خود آپ کو پتا ہے کہ میں ملک سے باہر تھا، عمرے پہ گیا ہوا تھا، اور میں رات کو ہی پہنچا ہوں۔ میں وہیں سے میں نے اپنے جو میرے انڈر جو ہلال احمر کام کر رہی ہے ان کو میں نے موبلائز کیا وہاں پر، چاہے وہ مرگ ڈسٹرکٹ کے ہیں، چاہے وہ سیٹل ایریا کے ہیں، وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں۔ جو ان کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہیں، چاہے وہ پکا جو ہے وہ کھانا لے کے جا رہے ہیں، کچھ دوائیاں لے کے گئے ہیں، ٹینٹس لے کے گئے ہیں، کمبل لے کے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے بالکل جواب دیا۔ پی ڈی ایم اے نے کہا کہ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ایمرجنسی کے لیے زیرو چیزیں موجود ہیں۔ اگر خیر خواہ میں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ این ڈی ایم اے اور وفاقی حکومت سے میں نے رابطہ کیا کہ آپ ایمرجنسی میں اس پہ دیں۔ میں نے انٹرنیشنل ڈونرز جو کہ سپورٹ کر رہی ہے ریڈ کرسنٹ کو، ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیں۔ جو ہمارے کرم کے جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو نقل مکانی کر چکے ہیں شارٹ ٹائم کے لیے، ان کی امداد کریں۔ اس وقت سردیوں کا موسم ہے، وہاں پر ٹھنڈ بھی ہے، گرم کپڑے اور کمبل بھی بہت زیادہ چاہیے، ٹینٹس بھی چاہیے، کھلے آسمان تلے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور ریڈ کرسنٹ سے جو کچھ ہو سکے ہم کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے گورنمنٹ کو موبلائز کریں، وہاں پر چیزیں بیچیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اگر آپ وہاں پر امن نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ چیز تو دے دیں۔ گورنر صاحب، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کب تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ میں کل انشاءاللہ جا رہا ہوں۔ اکیلے جائیں گے؟ میری کوشش ہے کہ میں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان سے میں نے رابطہ کیا ہے۔ کوشش ہے کہ ہم کچھ پارٹیوں کے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ ہم ایک جرگہ لے کر جائیں، اور ساتھ ساتھ ان دوستوں کو میں نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی دعوت دی ہے۔ ہم اگست کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ آل پارٹیز کانفرنس بھی کریں گے۔ صوبے میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، صوبے کے امن کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے وسائل کے حوالے سے اس پہ جو ہے یہ جو ہے ہمارے ایجنڈے ہوں گے دونوں، جس میں کام کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ڈیلیگیشن گیا وہاں پہ، بذریعہ ہیلی کاپٹر گیا، اور پھر دعویٰ کیا گیا کہ جس 7 روزہ سیز فائر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ کیا وہاں جا کے ملاقاتوں سے ختم ہوگا، سیاسی جماعتیں جائیں گی، یا ان لوگوں نے خود یہ مسئلہ حل کرنا ہے؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کا ڈیلیگیشن گیا، وہ ایک سرکاری افسران گئے جس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب موجود تھے۔ دیکھیں، پولیٹیکل فورسز جب جاتی ہیں، جب سی ایم چیف سیکرٹری آف دی پروونس جب جاتا ہے، یا پولیٹیکل سیاسی لوگ جاتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے مسائل سنتے ہیں، اور ان کے پاس ان کا حل ہوتا ہے کہ اس مسائل کا کیسے حل ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیا جائے، اگر دونوں طرف سے کچھ ایسے شرپسند ہیں جو کہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی قانون کا جو ہے وہ نمٹے، اور ساتھ ساتھ امن کے حوالے سے دونوں فریقین کو بٹھا کر ان کی بات جب تک آپ تسلی سے نہیں سنیں گے، ان کے آپ مسائل حل نہیں کریں گے، تو یہ جنگ بندی جو سرکاری ڈیلیگیشن بھی کیا، اس کے اگلے دن بھی یہ چیزیں ہوئیں، پھر اس کے بعد بھی ہوئیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ خود تھک جاتے ہیں جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ آف اینڈ آن اکتوبر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مسئلے کا جو ہے وہ حل ابھی بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں، اور زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جنوبی اضلاع کی کیا صورتحال ہے آج؟ جیسے تھے، دیکھیں، آپ ڈی خان کا ذکر کریں، یا آپ ٹانک یا لکی بنو کوہاٹ کرک کا ذکر کریں، اگر میں کہوں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں خاموش ہوئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ تو مسئلے کا حل جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد پہ ہوگا۔ آرمی چیف صاحب بھی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں پر میٹنگس کی ہیں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ ہماری پوائنٹ آف ویو ہے کہ امن و عمل درآمد ہو، اور جو چیز بھی جو بھی اس ملک کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا یا ملٹنسی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھوں نمٹنا چاہیے۔ پشتون قومی جرگہ ہوا یہاں پہ، اور اس سے پہلے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگی، کالعدم قرار دیا گیا، اور اس سے زیادہ ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا کہ جس طریقے سے یہ اسلام آباد گئے اور جس طریقے سے ان پہ الزام لگا۔ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے؟ دیکھیے، پارٹی پہ پابندی لگانا اس مسئلے کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی پہ بھی لگی تھی ایک زمانے میں، پی ٹی ایم پہ لگے، اور پشتون جرگہ بھی ہوا، ہم نے جا کر تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی، مسئلے کا حل نکالا، اور تقریباً میجورٹی مسئلہ حل ہوا۔ پھر اگر ہم کے پی کے امن کے لیے ہم کیوں نہیں بیٹھیں؟ اگر ہم بیٹھیں گے ساری جماعتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن ہم لا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی باہر سے مسیحا نہیں آئے گا،
کہ ہم بولیں گے ہمارے ساتھ باہر سے کوئی مسیح آئے گا اور وہ یہ چیز کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پہ نام پہ اگر آپ میرے نام پہ پابندی لگا لیں فیصل کے نام پہ تو میں کنڈی کے نام سے ہوں گا. ماضی میں سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت کے قائدین الیکشن نہیں لڑے, یا پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے, یا انہوں نے الیکشن کمپین نہیں کی, یا انہوں نے جلسے جلوس نہیں کیے. ابھی بھی کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے. مطلب آپ ایسی کسی تجویز کی مخالفت کریں گے؟ دیکھیں یہاں پاکستان میں پی ٹی آئی کہتی تھی نا کہ خاندانی سیاست ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے. ہم کہتے تھے نہیں, یہ سب کانٹیننٹ میں, چاہے آپ انڈیا میں دیکھیں گاندھی فیملی ہے, باقی آپ بنگلہ دیش میں جائیں, تو پاکستان میں بھی یا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کا ہے, یا پھر میاں صاحب وغیرہ کا ہے, یا پھر عمران کا ہے, انہی لوگوں کا ہے نا. تو یہ چاہے جس نام سے بھی ہوں, جس نشان پہ بھی ہوں, انہی کو ووٹ ملنا ہے. میں کچھ وفاقی وزراء کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہے, تو یہ اختیار ان سے واپس لے لیا جائے, ان سے چھین لیا جائے. کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اب زیادہ جو عمومی طور پر جو گردش میں ہے بات, وہ گورنر راج کے حوالے سے ہے. دیکھیں اگر بہت سی ایسی سچویشن ہوتی ہے اور گورنر راج لگتا ہے, تو ماضی میں بھی گورنر راج لگے ہیں, اور آئین میں اس کی شک موجود بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے گورنر راج کوئی ایسا غیر آئینی بھی ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے, لیکن جب ایک حد تک چلے جاتے ہیں, جب بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیک آف کرنا شروع کرتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. آپ ماضی کی حکومت دیکھیں 16 مہینے کی, آئی ایم ایف سے لے کر آج بیلاروس کے ڈیلیگیشن تک, کیا کچھ انہوں نے کیا. ایس سی او میں تو یہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو انوائٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آئے اور خطاب کرے ہمارے دھرنے سے. تو پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے, جب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈسٹیبلائز ہو. انہوں نے اپنے بچے, چاہے وہ بشر بی بی ہے, چاہے بانی چیئرمین ہے عمران, انہوں نے اپنے بچے باہر بٹھائے ہوئے اور دوسروں کے بچوں کو ایندھن بنا کر استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں پی ٹی آئی نے وہ حد ابھی تک کراس نہیں کی؟ یہ تو وفاقی حکومت سوچے گی, جس نے جو ہے وہ یہ چیزیں کرنی ہے, میں تو نہیں کرنی. وہ اپنی حد دیکھے گی, ان کی حد کیا ہے. ہر کسی کی اپنی حد ہوتی ہے, وہ اپنی حدود کس پیمانے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اے پی سی بھی بلائی ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں, اس میں گنڈاپور صاحب کو بھی دعوت دیں گے؟ میں تو آپ کے پریس کانفرنس میں ان کو دعوت دی ہے, میں بالکل دوں گا. میری بات ہوئی آج اسپیکر صوبائی اسمبلی سے, ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ میں کوہاٹ بھی جا رہا ہوں, یا بڑا چنار جو ہم جا رہے ہیں کورم, اس میں بھی ساتھ چلیں, اور ساتھ اے پی سی میں بھی ہیں. آپ کی دعوت پر ہم آئے تھے اور بہت سے مسائل حل ہوئے تھے. تو اب آپ آئیں, اگر اپنے صوبے کا مسئلہ حل کرنے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کو ڈسٹیبلائز نہیں ہونے دینا, تو آپ آئیں اور ہم آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں. تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنی صاحب ایک ساتھ کرم میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں؟ میں تو آفر کی, اگر آئیں تو مجھے تو کوئی اس میں آر محسوس نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر.